बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े को आज दो बड़े झटके लगे हैं। एक तो सिंध में उनका जो सीनियर रहनुमा है वो भत्ता लेते पकड़ा गया है, रंगे हाथों पकड़ा गया है। और ये किरदार आप देखें, एक तरफ भत्ताखोरी है और दूसरी तरफ जो बच्चों के साथ ज़्यादती है और उसमें एक सीनियर रहनुमा मुलव्वस है। और उसको कैसे गिरफ़्तार किया गया है, वो कहाँ पर था, और उनकी गिरफ़्तारी के बाद जो आईजी पंजाब इनाम गनी ने बड़ा ऐलान किया है और बड़ी अहम कौम के साथ एक वादा किया है, वो डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और हम अब उम्मीद कर सकते हैं कि मामलात अब वैसे नहीं रहे और अब इंशाअल्लाह हर मज़लूम को इंसाफ मिलेगा। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं जैकबाबाद में। जैकबाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो वहाँ के सीनियर रहनुमा हैं जैकबाबाद के अब्दुल जब्बार रिंद, उनके ख़िलाफ़ थाना सिविल लाइंस जैकबाबाद में सिंध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सिंध पुलिस का इस मुकदमे में जो SHO की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कहा गया है कि मुलज़िम कई रोज़ से भत्ता अदा करने के लिए दबाव डाल रहा था। अब पहले क्या होता है कि जब हम कराची की बात करते हैं तो कराची में ना सिर्फ जो सियासी तंजीमें हैं या जो वहाँ पर अपना दहशतगर्दी का अड्डा बनाकर बैठे थे और दहशतगर्दी के मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस थे, ना सिर्फ वो लोग भत्ताखोरी में मुलव्वस थे बल्कि मजहबी जमातें जो कराची के अंदर बड़ी बड़ी मजहबी जमातें वो भी भत्ताखोरी में मुलव्वस थीं। और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े तो अब खुलकर भत्ता लेने लग गई है, लेकिन जब तक इनके मामलात बिलावल ज़रदारी के साथ ठीक रहे हैं तो बिलावल ज़रदारी ने कहा कि आप भी भत्ता लें, हम भी लेते हैं, मिलकर खाते हैं और हम मिलकर इन सारे मामलात को और अवाम को लूटते हैं और अवाम को तकलीफ़ देते हैं। लेकिन जब बिलावल ज़रदारी के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि इनको अभी सियासत सीखना होगी या और कुछ बातें की जो बिलावल ज़रदारी से बर्दाश्त ना हो सकी। और बिलावल ज़रदारी ने उनके ख़िलाफ़ जो उनके करतूत थे जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के कारकुनान और रहनुमाओं के सिंध में वो बेनकाब करना शुरू कर दिए। अब वो कोई अवाम की मोहब्बत में नहीं किया जा रहा या अवाम के लिए नहीं किया जा रहा या अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं किया जा रहा, उनका ज़ाती एक अनाद था और उसकी बुनियाद पर अब इन सारे भत्ताखोरों को पकड़ा जा रहा है। SHO थाना सिविल लाइन ने कहा कि मुलज़म भत्ते की अदम अदायगी पर संगीन नतायज की धमकियां दे रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलज़म की तलाशी शुरू कर दी है और उस पर जो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। मुतलका SHO का ये कहना है कि मुख्तलिफ जो उस लोकेलिटी के मुख्तलिफ ताजर थे उनसे ये जो मुलज़िम है अब्दुल जब्बार रिंद, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम का वहाँ का रहनुमा है जैकबाबाद का, ये उनसे हर महीने भत्ता लेता था और अब इसके भत्ता का जो रेट था वो बढ़ता जा रहा था। और वो रेट बढ़ने की वजह से कुछ ताजरों को इस पर इख्तिलाफ़ हुआ और उन्होंने भत्ता देने से इनकार किया। जब इनकार किया तो वो संगीन नतायज की धमकियां देने पर आ गए और उन्होंने कहा कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे और हम आप को कत्ल और जान से मार देने की धमकियां देने लगे। जब ये धमकियां आ गईं तो उसके बाद मामला चला गया सिंध पुलिस के पास। सिंध पुलिस के पास गया तो उनको सियासी जो उनके बड़े हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि अब जमीयत उलमा इस्लाम का जो बंदा आपको मिलता है उसको पकड़ें और अब इनको मज़ीद ढील नहीं देनी और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, क्योंकि अब इनके साथ हमारी जो रिश्तेदारी थी वो ख़त्म हो गई है। जो बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ फ़ौज में हमने इनके साथ एक तल्लक बनाया था, अब वो तल्लक हम अलग अलग अपने मामलात देखेंगे, लेकिन हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर अपने मामलात को नहीं चलाएंगे। इस बुनियाद पर फिर जब ये रिपोर्ट जाती है तो उस पर SHO की मुद्दत में बड़ी अहम चीज़ ये है कि SHO की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके बारे में SHO का ये भी कहना है कि लोग डरे हुए हैं इन दहशतगर्दों से, इन इंतहा पसंदों से, और उस खौफ की वजह से लोग अपना नाम तक सामने नहीं लेके आना चाहते, लोग अपना नाम अपने नाम से FIR नहीं करवाना चाहते, लोग इनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं दर्ज करवाना चाहते। इस वजह से क्योंकि जहाँ भी कोई क्राइम होगा तो वो सरकार के साथ क्राइम है। हमेशा जो क्रिमिनल लॉ में जो मुस्तगीस है, जो मुद्दई है, वो हमेशा सरकार या स्टेट होती है। तो इस वजह से SHO ने कहा कि मैं ख़ुद इसमें मुद्दई बना हूँ ताकि हम इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और हम इस सारे मामले में जो असल मुलज़मान हैं जो क्योंकि उनका ये कहना है कि इसके अलावा इनके साथ और भी एक पूरा गैंग था, ये भत्ताखोरों का गैंग है जिनको हमने गिरफ़्तार करना है और जिनकी गिरफ़्तारियों के लिए हम छापे मार रहे हैं और बहुत जल्द हम इनको गिरफ़्तार कर लेंगे और फिर इनको हम काफ़िर किरदार तक पहुँचाएँगे। ये कहना था
جو ان کا ایس ایچ او کا جیکب آباد کے تھانہ سول لائنز کے جو ایس ایچ او ہیں ان کا یہ کہنا تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو معاملہ ہے اور جو گرفتاری ہے، اور وہ گرفتاری ہے جمعیت علماء اسلام کے جو مرکزی رہنما ہیں اور سینئر رہنما ہیں اور نائب امیر ہیں لاہور کے مفتی عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے۔ مفتی عزیز الرحمان آپ جانتے ہیں کہ ان کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی اور میں نے دکھ کا اظہار کیا تھا، اور آج میں دوبارہ اس دکھ کا اظہار کروں گا کہ ہمارا جو خاص طرح کا مذہبی طبقہ ہے جو جمعیت علماء اسلام کے مکتبہ فکر سے بلونگ کرتا ہے یا ان کی جماعت سے بلونگ کرتا ہے، ان کی طرف سے جیسے اس پر آنی چاہیے تھی مذمت ویسے نہ آئی۔ جمعیت علماء اسلام خود اس کو بچاتی رہی، اس کو نہ صرف جو محفوظ پناہ گاہیں دیتی رہی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پہلے لاہور میں مفتی عزیز الرحمان کو چھپایا گیا، اب لاہور میں چھپانا تھا، مدرسوں میں یہ چھپا نہیں سکتے تھے کیونکہ مدرسوں کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی۔ وہ پہلے سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب اس کے اوپر ورکنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے جب رابطہ کیا مریم نواز سے اور بیگم صفدر کی جو اشتہاریوں کو چھپانے کے اڈے تھے، تو وہ آپ جانتے ہیں کہ سی سی پی او لاہور نے وہ اڈے سارے خالی کر دیے ہیں اور ان کا وائس چیئرمین بھی پکڑ لیا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اسی جرم میں کہ وہ وہاں پر اشتہاریوں کو پناہ دے رہے تھے اور وہ وہاں پر پناہ جو کرمنلز ہیں ان کو پناہ دینے میں ملوث تھے، تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا اور ان کے خلاف کیس چل رہا ہے۔ تو اب کیونکہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر سے اتنے یہ خوف زدہ ہیں، وہ شخص بولتا کم ہے اور کام زیادہ کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر کے ڈر سے انہوں نے لاہور سے ان کو پھر بھجوا دیا میاں والی میں، اور میاں والی میں ان کو یہ لگا تھا کہ یہ میاں والی سے پھر ان کو میاں والی کے راستے سے یہ آگے خیبر پختونخوا میں لکی مروت، اور لکی مروت سے آگے یہ خیبر پختونخوا اس کو جو ہے وہاں سے مفرور کروا دیں گے، اور جب وہاں چلا جائے گا تو وہاں سے پھر کون اکوڑا خٹک اس کو مولانا اپنے گھر میں دیں پناہ دیتے، یا وہ وہاں وزیرستان والی سائٹ پر بھیج دیتے، لیکن وہ کم از کم پنجاب سے نکالنا چاہتے تھے۔ آئی جی پنجاب اس معاملے پر بہت ایکٹیو تھے، آئی جی پنجاب اس معاملے کو بڑا پرسنل لے کے چل رہے تھے، کیونکہ آئی جی پنجاب کا یہ ماننا تھا کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہیں جیسے جو وہ لوگ ہیں بدبخت جو معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس معاملے پر پوری قوم ساتھ ہوتی ہے، اور ہم جب کارروائی کرتے ہیں تو بے دھڑک ہو کر کارروائی کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں کو کیفر کردار تک بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کے خاص واقعات آ جاتے ہیں جس میں وہ لوگ جو مذہب کا نام استعمال کرتے ہیں اور مذہب کا نام استعمال کر کے اس طرح کے معاملات میں وہ ملوث پائے جاتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے مسائل بنتے ہیں، پھر ہمیں بڑا پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلی دفعہ تھی کہ پوری قوم نے ہم سے مطالبہ کیا کہ اب ان کو مزید نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو آئے روز ہمیں مسجدوں اور مدرسوں میں ایسے لوگوں کا، ہم پہلے سنتے تھے جو کرسچینٹی میں ہم پڑھتے آئے ہیں یا مختلف دوسرے مذاہب میں بھی جو ان کے مذہبی لوگ ہوتے تھے، سارے نہیں، کچھ ان میں بھی جیسے جو اس طرح کے جرائم میں ملوث تھے تو ہم سنتے تھے اور بڑے بڑے نام سامنے آتے تھے۔ اسی طریقے سے جب یہاں پر یہ ہوا اور ان چند مذہب کا نام لینے والوں نے اور مذہب کے ٹھیکیداروں نے جو ظاہری طور پر مذہب کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور اصل میں وہ مذہب کے دشمن ہوتے ہیں اور وہ مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسے لوگ کسی بھی مذہب میں ہوں گے تو وہ اس مذہب کے دشمن ہوں گے، تو آئی جی پنجاب نے کہا کہ ہم نے پورے پنجاب کو لاک کر دیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر مفتی عزیز الرحمان میاں والی سے نکل گئے تو پھر یہ خیبر پختونخوا میں داخل ہو جائیں گے، اور وہاں سے پھر انہوں نے اکوڑا خٹک اور پھر ان کی جو اپنی پناہ گاہیں ہیں یہ وہاں ان کو بھجوا دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نالج میں تھا، ہم نے ہر طرف سے جو خیبر پختونخوا کی جہاں لگتی ہے، جو باؤنڈری لگتی ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ جو بھکر کا علاقہ ہے وہاں سے خیبر پختونخوا میں داخل ہو سکتے تھے، میاں والی سے ہو سکتے تھے، ادھر سے اٹک والی سائڈ سے داخل ہو سکتے تھے، مختلف جو راستے تھے تو ہم نے وہ بند کر دیے تھے، اور بالآخر مفتی عزیز الرحمان اپنے بیٹے کے ہمراہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اور وہ جو گرفتاری ہے وہ میاں والی سے، اور میاں والی میں اگر ایک دن دیر ہو جاتی تو وہ وہاں سے نکل جاتے اور پھر وہ آگے چلے جاتے اپنے علاقہ میں جو مولانا فضل الرحمان کے خاص علاقے ہیں وہاں چلے جاتے۔
تو وہ ان کو گرفتار کیا، ان کے بیٹے کو گرفتار کیا، اور اس کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کو لاہور سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس وقت دونوں بیٹے بھی گرفتار ہیں جن کے خلاف 506 کی کارروائی ہونی ہے، جنہوں نے دھمکیاں دیں، اور 377 کی کارروائی ہونی ہے مفتی عزیز الرحمان کے خلاف، اور ان کے خلاف یہ چارج ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ جو بچوں کے حوالے سے آرڈیننس عمران خان لے کر آئے تھے، اور اس میں یہ تھا کہ 18 سال سے کم عمر کا جو بچہ ہوگا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوگی تو وہ ریپ کی ڈیفینیشن میں، میل بچے کو بھی ریپ کی ڈیفینیشن میں لے آئے تھے، جس کی وجہ سے وہ، کیونکہ ریپ کی سزا موت ہے، 370 میں سزا موت نہیں ہے، تو اب یہ چیز انہوں نے اپوزیشن نے وہاں پر بعد میں اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بننے دیا، اور یہ سارے کے سارے ان کا دماغ بہت چلتا ہے ایسے معاملات میں، اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے نام اس میں آ جائیں گے اور یہ اس سے بچتے ہیں۔ لیکن خدا کے لیے پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، اور ان کو اب ایسی سزا ملنی چاہیے جیسے ہم موٹر وے زیادتی کیس میں کہتے تھے کہ ان کو جو سزا ملی اور جیسے ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور مہینوں میں ٹرائل کمپلیٹ ہوئے، اسی طریقے سے جو معصوم زینب کے ساتھ قصور میں واقع آیا تھا، ان درندوں کے ساتھ بھی ویسی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور آئی جی پنجاب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، ہم سائنس کو استعمال کرتے ہوئے، فرانزک سائنس کو استعمال کرتے ہوئے، ڈی این اے سائنس کو استعمال کرتے ہوئے اس ملزم کے خلاف نہ صرف ثبوت اکٹھا کریں گے بلکہ ایسے درندوں کو ہم حال حال میں سزا بھی دلوائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے، کل ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا جسمانی ریمانڈ کے لیے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔